بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، اگرچہ ٹائمنگ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے انسان میں تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اور تقوی نام ہے نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا، کہ انسان ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے اور ہر چھوٹی سے چھوٹے گناہ سے جب انسان بچنا شروع کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ انسان متقی ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی صفت نصیب فرمائے اور متقی لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو کرنا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی پچھلے چھوٹے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے طبیعت میں نرمی آتی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع الی اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو چھوٹے گناہ تو اللہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے کی برکت سے اللہ بار بار توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ دن اور رات میں رمضان میں انسان کئی مرتبہ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، لہذا بڑے گناہوں کے معاف ہونے کی جو شرط ہے توبہ، وہ بھی روزے کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہے، لہذا روزے کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور رمضان کے روزے کی برکت سے توبہ کی جو توفیق مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت اللہ کی رضا کے لیے گویا جو روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری انسان کو ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بھی کوئی مہمان انسان کے گھر میں آتا ہے تو اس مہمان کے آنے کی اطلاع اگر مل جائے تو انسان اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے
کہ اس کے لیے کھانے کا اہتمام یا اس کے لیے بٹھانے کا اہتمام، گویا اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے اس کے استقبال کی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے انتظار میں ہم 11 مہینے گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے ایک مہینہ رمضان کا، اور اس اللہ کے مہمان کا انتظار 11 مہینے کیا جاتا ہے۔ تو جو مہینہ 11 مہینے کے انتظار کے بعد ملے اور اللہ کا مہمان ہو، تو پھر اللہ کے مہمان کی اہمیت جتنی زیادہ ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تیاری کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہمارے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہ ہو اور ہم رمضان المبارک کی رحمتیں لوٹنے والے بن جائیں۔ دوسری تیاری اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے نیک اعمال کی توفیق مانگ لے، اس لیے کہ جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی ہمت سے اگر کچھ کرنا چاہے، اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس دنیا میں نیکی کا، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، لہذا جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی صورت میں قرآن پاک سننے سنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر اذکار اور دیگر عبادات میں اللہ رب العزت ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان المبارک ہمارے لیے آیا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، لہذا جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کو بھی ادا کرے، تاکہ غریب بھی سحری افطاری کے انتظامات کر کے رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ انسان ابھی سے ہی نماز کی تیاری پر آ جائے، اور نماز کی تیاری کیا ہے؟ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنا، وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 2 پروانے عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، اور دوسرا پروانہ یہ ہے کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، گویا جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لینا چاہیے تاکہ رمضان کا پورا مہینہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اور جو دن ہم اس سے پہلے یا اس کے بعد جو شوال کے دن آئیں گے باقی دنوں کو ہم اس کے اندر پورا کر کے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام فرما کر یہ 2 پروانے اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے گا تو پھر اس کی عادت بن جائے گی، پھر وہ ہر روز یہ کوشش کرے گا کہ میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ مسجد میں بندہ جتنی دیر رہتا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، مسجد میں رہنے کا ثواب علیحدہ ہے، اور جتنی دیر انتظار میں بیٹھتا ہے انتظار الصلاۃ فی حکم الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا نماز پڑھنے کے حکم کے اندر ہے، گویا نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ استقبال رمضان کے لیے کچھ کام ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے تاکہ رمضان کی صحیح برکات ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے رحمت کا، برکتوں کا جو مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔